ایک اچھی بات یہ ہے کہ زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہے ان کی گفتگو سے تاثر کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف اور پاکستان کی فوج کو آمنے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سازش ہم کامیاب نہیں ہوگی. میر صاحب میرے لیڈر کے الفاظ ہیں جس کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے نا, میرے لیڈر کے الفاظ ہیں کہ یہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے. جو بیچ والے چاہتے ہیں نا کہ اپنے پورٹ فولیو ہائی کر لیں گے کوئی حرزہ سرائی کر کے یا ہمارے بیچ میں, ان کو پورٹ فولیو نہیں ملنے والے. 2 دن میں ضرور پورٹ فولیو مل جائیں گے لیکن اصل پرفارمنس آپ کی عوام کے ذریعے ہوگی. اور دوسرا آپ نے کہا دیر سے سمجھ آئے, ایک میر صاحب آپ نے کہا نا انہوں نے کہا کہ جی دیر سے سمجھ آئے اچھا ہے. آپ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, ہم نے ٹیررزم صحیح ہوئی ہے. 21 سال کے جوان بھائی کی لاش اٹھائی ہوئی ہے, بم بلاسٹ میں جلی ہوئی ہے. ہمیں کوئی نہ سکھائے, ٹھیک ہے, اب ان کو بھی شہید کیا ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ جھنڈے میں لپٹے ہوئے شہید کی کیا عزت ہے ہمیں پتا ہے. ہم نے لاشیں اٹھائی, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہمارا ملک ہے, ہم سیاست کریں گے, ہم سیاست کریں گے. انٹرپٹ کروں گا. اب دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے کہ میری بہن کی اس بات سے بالکل سہمت ہوں, اگریڈ ہوں, 100% اگریڈ ہوں کہ وہ آپ جائیں اور آپ حکومت کریں دلوں کے اندر, ایوان میں تو آپ کر نہیں سکتے. تو اگلی بار, اس بار اور اگلی بار دلوں میں ہوگی حکومت, کرتے رہے حکومت, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جنہوں نے اچھی بات کی کہ ہماری فوج ہے, ہماری فوج کے ہم پیچھے کھڑے, دیر میں آئی خبر اور سمجھ, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تیسری بات یہ کہ دیکھیں میری صاحب یہ شو آپ کا ہے, اس شو کے اندر آپ بہت پرانے تجربے کار, اللہ نے آپ کو نام دیا ہے, بہن میری بڑی زبردست اسپیکر ہے اور میں نالائق ہوں, لیکن آپ دونوں کی وجہ سے میری ریٹنگ آ جاتی ہے. مجھے کیا تکلیف ہے؟ اسی طرح اگر چیف ایک ٹیم پلیئر پاکستان کے رونالڈو ہے, گول کرے پاکستان کے فیور میں لا رہے ہیں, اور اس کا کریڈٹ آپ بھی لے رہے ہیں, میں بھی لے رہا ہوں, یہ بھی لے رہے ہیں, بجلی بھی سستی ہو رہی ہے, روڈیں بھی بچ جاتی ہے, ہسپتال بھی بچ جاتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, کاپر بھی آ جاتی ہے, فلانا بھی آتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے, 4.1 بلین کی ریمیٹنسز بھی آ جاتی ہے, اور مثبت چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور مجھے کریڈٹ مل رہا ہے اور میں بیٹھا ہوں کرسی کے اندر, تو میں تو اس بریانی کو جو ہے نا آستین چڑھا کر کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے دہی کے ساتھ رائتا اور لسی بھی پیوں گا, اور میں کہوں گا ٹھیک ہے میرے صاحب آپ شو کر رہے ہیں, آپ ایک ٹیم ممبر ہیں, آپ زبردست کام کر کے دے رہے ہیں, میں بھی اس کا حصہ ہوں, تو ایک کشتی میں سب بیٹھے ہیں. پھر آپ کا اصل کام تو یہ ہے نا کہ آپ بریانی کو دہی کے ساتھ کھائے جا رہے ہیں. بریانی بنانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں, بنانے والا تو آپ کو مل گیا نا ٹیم ممبر, آرمی چیف. چلیں اچھی بات ہے, بحث ختم ہوگی. اب زرتاج صاحب بحث اس طرح بھی ختم ہو گئی کہ آپ کے پاس ساری ریکارڈنگ ہے اور آپ کی مسکراہٹ بھی بتا رہی ہے. میں نے بہن, میں بھی اس پارٹی کا حصہ تھا, بہت نامی گرامی پارٹی تھی, پاپولیرٹی ہے جو بھی ہے, لیکن آج جو میں نے اوورسیز کے, چلے میں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں, کوئی کنٹراٹی بندوق, اوورسیز پاکستانی جو نعرے لگائے, چیف تیرے جان نثار, بے شمار پتہ نہیں اتنے نعرے تھے کہ میں بھی گم ہو گیا, ٹھیک ہے. اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ جو چیف نے اسپیچ کی, تو میری بدقسمتی ہے ایز اے پاکستانی ڈیموکریٹ کہ میرے پاس کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایسا لیڈر موجود نہیں ہے جو ایکس ٹیمپور بات کر سکتا ہوں, آیتوں سے بات کر سکتا ہوں, فگر سے بات کر سکتا ہوں, کمانڈ اینڈ کنٹرول سے بات کر سکتا ہوں, اچھی چیزیں مثبت بتا سکتا ہوں. چلیں کیوں نہیں ہے یہ سوال ہے ایکسپائرڈ جمہوری لاشوں کا. میں تو آج بھی وہی کہتا ہوں, ایکسپائرڈ جمہوری لاشیں. چلیں اب میں اس پہ مزید بحث نہیں کرتا. اب زرتاج گل وزیر صاحبہ اب تھوڑا سا آگے بھی چلتے ہیں. کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے ایک رہنما اعظم سواتی صاحب, انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا, ذرا سنیں ان کا کیا دعویٰ تھا. اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں, میں نے خان صاحب کو کہا, خان صاحب 22 اگست کو میں جو یہاں پہ آیا تھا, میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں, مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے بات چیت کے دروازے کھولوں. خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے. خان صاحب نے کہا کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کس کے ذریعے سے بات چیت کرو گے, مجھ سے اب تم نے نہیں پوچھنا. تو آج بیرسٹر گور خان صاحب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ملے اڈیالہ جیل میں, وہ ملے, فیصل چودھری صاحب ملے, 1-2 اور وکیل بھی ملے, لیکن نہ سلمان اکرم راجہ صاحب مل سکے, نہ علیمہ خان صاحبہ مل سکیں, نہ ہی خاندان کے دیگر افراد مل سکے. لیکن بیرسٹر گور صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کے میڈیا کو کیا بتایا, ذرا سنیے. خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی. میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں. میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے. میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اترائز نہیں کیا ہے. زرتاج صاحبہ, اعظم سواتی اور عمران خان کے موقف میں بہت زیادہ تضاد ہے, یہ کیوں ہے؟
اچھا میرے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کہ چونکہ بیرسٹر گوہر صاحب اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر کے جو مناظر ہیں یا اندرونی مناظر ہیں، دے آر ناٹ گڈ فار پالیٹکس، دے آر ناٹ گڈ فار پاکستان. ایک جیل مینول ہے، جیل مینول کے مطابق آپ کوئی بھی وہاں پہ قیدی ہو، آپ نے اس کی فیملی سے ملاقات کروانی ہوتی. انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مہینے سے زیادہ ہو گئے خان صاحب کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. خان صاحب کو ان کی بیگم صاحبہ سے، ان کی بہنوں سے، زدار بہن علیمہ بی بی، نورین بی بی 4 گھنٹے جو ہیں وہ سڑک پہ بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے ملیں، خان صاحب کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے جو ہے وہ ٹیلی فون پہ بات کریں، خان صاحب کا حق ہے کہ وہ جو 6 پولیٹیکل لیڈران کو اپنی پارٹی کے ملنا چاہتے ہیں ان کو ملنے دیں. لیکن عجیب بے شرمی اور بے حیائی اس ملک کے اندر ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ان کی بہنوں کو، لیڈرشپ کو باہر کھڑا کر دیتے اور ان سے ملنے نہیں دیتے. سب سے پہلے تو اس کی ہمیں کنڈمنیشن کرنی چاہیے. اور اس دن تو ایسا بھی ہوا کہ خان صاحب کے بہنوں کو جا کے اٹھا کے لے گئے اور نیلا دلہ کے پاس جو چکر کے پاس جا کے ان کو ویرانے میں اور بارش میں چھوڑ کے آ گئے. جب آپ سمی بلوچ کو یا مانگرنگ بلوچ کو جب آپ سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں نا صرف اس لیے کہ وہ آپ سے مسنگ پرسن کا پوچھتی ہیں، تو وہ پاکستان کے لیے امیج نہیں اچھے ہوتے. جب علیمہ بی بی فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہے نا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور آپ نے اس کو جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے آپ نے اس کو سڑک پہ بٹھایا ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے کوئی اچھی امیج نہیں جاتے. جب آپ ہم پولیٹیکل ورکرز کو آپ ATC کورٹ میں ہتھ کڑیاں لگا کے اور آپ ہمیں دہشت گرد بنا کے پیش کرتے ہیں نا، تو یقین کریں امیر صاحب اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، ہمیں ان کی صحت کا بتایا جائے، ان کی بیگم صاحبہ کو اور ان کے بیٹے کو ان سے بات کرنے دی جائے، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جائے. ان کا حق ہے، جیل مینول کے مطابق بھی یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا جی اعظم سواتی صاحب نے کہا کس کو، میں تو اپنے لیڈر کو جانتی ہوں اور میرے لیڈر نے ایک ہی لفظ میری جیل ٹرائل میں اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات ہوئی تو اور میرے سامنے خان صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ، اور اس وقت بھی خان صاحب کو شاید 35 دن جو تھا وہ سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا تھا. خان صاحب نے اپنے انسانی بنیادی حقوق کی بھی، جیل مینول کی بھی بات نہیں کی، لیکن وہ ملک کے لیے بات کر رہے تھے. تب بھی خان صاحب کے الفاظ ہے کہ اگر کبھی بھی بات ہوگی تو مجھے اپنے خاندان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے، نہ مجھے کوئی فیور چاہیے، نہ مجھے کوئی ریلیف چاہیے، نہ مجھے کوئی ڈیل چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی خان صاحب بات کریں گے، میر صاحب آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے پتہ ہوگا کہ کس سے بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کون کرے گا، کس موقع پہ کرے گا اور کیا مذاکرات ہوگے. سول پراگیٹو میرے لیڈر عمران خان کا ہے، نہ میں اس کو وائلیٹ کر سکتی ہوں، نہ اعظم سواتی صاحب وائلیٹ کر سکتے ہیں، نہ بیرسٹر صاحب. لیکن اعظم سواتی صاحب کا دعویٰ تو غلط ثابت ہو گیا نا. بس سب میں آپ کیا کہوں، یہ آپ نے خود جو ہے وہ فوٹیج دکھا دی ہیں. I try to remain، میں لفظ ایسے استعمال کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے، میرا خیال ہے کہ اس پہ آ جاتے نا، آپ نے کہا ہے کہ جمہوری سیاسی لاشیں کے لیے بات کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایکسپائرڈ سیاسی لاشیں کی بات کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جمہوری سیاسی ایکسپائرڈ لاشوں کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں میں بات کر رہی ہوں نا، آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے جن کی سیاست بھی ختم ہے، جن کا ویژن کہہ رہے ہیں میں آزاد ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے، فیصل واڈا آزاد. اس ملک میں ایک ہی آزاد آدمی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے، جس کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہر روز آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے ڈیل نہیں کروں گا، اونچے دروازے سے آؤں گا. باقی آپ جتنے مرضی اچھے ڈائلاگ بول لیں، جتنے اچھی مرضی تقریریں کر لیں، بٹ آئی ایم ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی کنٹری، مائی پولیٹیکل پارٹی. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. یہ سیاست عمران خان کے نام پہ، ووٹ کے نام پہ، اگر عمران خان خدا نہ خواستہ سیاست میں نہیں ہے تو یقین کریں میر صاحب میری سیاست کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کونسلر بھی نہیں بن سکتے ہیں. جو جس دروازے سے کچھ اور بننا چاہتے ہیں ان کو مبارک ہو. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نواز شریف، شہباز شریف، یہ جتنا مرضی جو ہے وہ چھلانگے لگا لیں، جس دن یہ سیاست کے میدان میں، ووٹ کے میدان میں، الیکشن میں جائیں گے، رزلٹ پھر بھی وہی آئے گا کہ عمران خان جیتے گا اور یہ ہاریں گے اور ان کو سیاسی بیساکھی اور